السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پراسر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 8 بجے ملک پاکستان کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے کہ دارالفتاح سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے مسائل کا، آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا ایک پینل انشاءاللہ العزیز موجود ہوگا، جو آپ کے پوچھے گئے سوالات کا مستند انداز میں جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ بھی ہماری اس ٹرانسمیشن سے جڑنا چاہتے ہیں، اپنے سوالات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آسان سے طریقہ ہے۔ فیس بک پر جا کر JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں گے اور آج کی لائیو ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا مسئلہ تحریر کریں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ مسئلہ اردو کی بورڈ میں تحریر کریں، اور ایک بات کا بہت خیال رکھیں کہ جو بھی سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس سوال کے ساتھ اپنا نام اور اپنا علاقہ لکھنا ہرگز نہ بھولیے، ورنہ آپ کے سوال کو مس کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی سوال آپ لکھیں گے انشاءاللہ العزیز جلد یا دیر سے آپ کے سوال کا ضرور جواب آپ تک پہنچے گا۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر ہیں، جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب مد ظلہم ہمارے ساتھ موجود ہیں آج، اور آج دوسرے جو مہمان ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ العزیز، جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ جامعۃ الرشید کے ایک اہم ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے معاون ڈائریکٹر یعنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے سوالات کے لیے وقت نکالا۔ انشاءاللہ ان سے ہم آج کے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے اور جواب ان سے جانیں گے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں، تنویر احمد صاحب تلہ گنگ سے یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ پاکستان کے لیے حج میں عید والی قربانی کرنا ضروری ہے؟ مائک آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی قربانی یعنی جو حاجی وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان پر قربانی لازم ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو قربانی واجب ہے اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بقرہ عید کی جو قربانی ہے وہ ایک الگ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور حاجی جو بطور دم کے قربانی دیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو حج کی قربانی کے لیے جو شرط یہاں پر ہے وہی شرط وہاں پر ہے۔ حج کی قربانی کب واجب ہوتی ہے؟ 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، آپ صاحب نصاب ہوں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے اس کے بقدر آپ کے پاس رقم موجود ہو یا سونا چاندی موجود ہو، اور آپ کے جو ضروری خرچے ہیں وہ آپ اس سے مائنس کریں اور اتنی رقم آپ کے پاس بچتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ مسافر نہ ہوں۔ تو یہ 2 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو آپ چاہے مکہ میں ہوں، چاہے مدینہ میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، حج کرنے گئے ہوں یا نہ گئے ہوں، عمرہ کرنے گئے ہوں، تو بہر صورت آپ پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ عمرہ تو خیر نہیں کر سکتے ان دنوں میں۔ تو اب یہ 2 شرطیں آپ دیکھ لیں۔ جو لوگ وہاں حج کرنے گئے ہوئے ہیں تو پہلی شرط یہ دیکھیں کہ کیا وہ صاحب نصاب ہیں، یعنی اس دوران جب بقرعید کے 3 دن آتے ہیں، صبح صادق، بقرعید کے جو صبح صادق ہے وہ طلوع ہوتی ہے، اس سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی بقرعید کے تیسرے دن تک، سورج غروب ہونے سے پہلے اس دوران اگر وہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں یا پہلے سے ہوں وہ صاحب نصاب اور مسافر نہ ہوں تو ان پر قربانی واجب ہے۔ مسافر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے حج کرنے کے لیے گئے اور مکہ میں ان کا 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے، 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ مسافر نہیں ہے، اور اگر مکہ میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ مسافر ہیں، تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 40 دن کے لیے جاتے ہیں تو 15 دن سے زیادہ ہی ٹھہرتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ جب آپ مکہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے مدینہ بھی آپ کے پیکج میں ہوتا ہے، تو اگر آپ مکہ پہنچے اور 15 دن کے اندر اندر آپ کا مدینہ سفر کرنے کا ارادہ ہے تو اس کا مطلب آپ مکہ میں مسافر ہیں۔ تو مدینہ کا پیکج اگر آپ کا ایسا آ رہا ہے کہ 15 دن آپ کے مکہ میں پورے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے مدینہ جانا ہے، تو پھر آپ مسافروں کی فہرست سے خارج ہوں گے۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں کہ مکہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، اس دوران بقرعید آ جائے اور آپ صاحب نصاب ہوں، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ باقی وہ قربانی کریں گے کہاں آپ، تو وہ آپ کو آپشن ہے، آپ چاہیں پاکستان میں کسی کو کہہ دیں کہ وہ قربانی کر لے، چاہیں تو آپ وہیں پر کر لیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں جگہ عید کا دن ہونا چاہیے۔
سعودی عرب میں عید کا دن ایک دن پہلے ہو جاتا ہے, تو اگر آپ پاکستان میں قربانی کروائیں گے تو پھر یہاں کے حساب سے بھی بقرعید ہونی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ جان رہے تھے مفتی طارق مسعود صاحب بہت تفصیل سے جواب دے رہے تھے, جس میں اس جو متعلقہ سوال تھا اس کا جواب تو تھا ہی, ساتھ ہی ساتھ قربانی کا نصاب اور وہاں مکہ اور مدینہ میں جو قربانی کی صورت ہے اس حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالی اس مسئلے پر. بہت بہت شکریہ مفتی حسین خلیل خیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ابھی بہت قیمتی وقت دیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے. اور اگلا سوال انہی کی خدمت میں رکھتے ہیں آج کی نشست کا. سرمد منصوری صاحب ہری پور سے یہ سائل ہیں اور سوال پوچھتے ہیں. وہ صاحب, ایک آدمی کے پاس رقم موجود ہے لیکن اس کا ذاتی مکان نہیں ہے, تو اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے یا پہلے مکان بنا لے؟ اس حوالے سے ایک اصولی بات سمجھنا ضروری ہے کہ حج کے دنوں میں جب حج کے داخلے جا رہے ہوں تو جس شخص کے پاس اتنی رقم ہے کہ اس پر وہ حج کے لیے آ جا بھی سکے اور اس کے جو اہل و عیال میں وہ لوگ جن کا نفقہ اس کے اوپر شرعاً لازم ہے اس نفقے کا بھی انتظام ہو سکے, تو ایسے شخص پر حج فرض ہے, تو اس کو حج ہی کرنا ہوگا. ذاتی مکان کے لیے وہ رقم پھر خرچ نہیں کر سکتا. اگر خرچ کر لیا تو دوبارہ سے پھر حج کرنا ہوگا. مطلب یہ کہ دوبارہ سے رقم کا انتظام کرنا ہوگا اور حج اس کے ذمے باقی رہے گا, ساقط نہیں ہوگا. البتہ ایسی صورت میں اگر یہ مکان کی ضرورت بھی ایک ایسی ضرورت ہے جو فطری ضرورت ہے, ایک بنیادی ضرورت ہے, تو اس کے لیے اگر وہ ایسا کرے کہ وہ رقم مکان میں خرچ کرے اور داخلوں کے وقت آنے سے پہلے اس کو نمٹا دے, ختم کرے, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ حج کی فرضیت سے وہ بچ جائے. تو اگر خلاصہ یہ ہوا کہ اگر حج کے داخلوں کے دنوں میں اس کے پاس مکان کی رقم موجود ہے جس پہ حج بھی ہو سکتا ہے تو پھر حج ہی کرنا ہوگا. البتہ اگر اس سے پہلے خرچ کر چکا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس پر حج فرض نہیں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ اگر ابھی بنے ہیں یا آپ نے ابھی اس ٹرانسمیشن کو جوائن کیا ہے, بہت آسان سے طریقہ ہے اس میں شامل ہونے کے لیے, سوال پوچھنے کے لیے, مسائل جاننے کے لیے. آپ نے فیس بک آپ اکاؤنٹ پہ جائیں گے, وہاں سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں گے. آج کی لائیو ٹرانسمیشن اسی پیج پہ جاری ہے. اس کا حصہ بننے کے بعد اس کے کمنٹ بار میں اپنا مسئلہ تحریر کریں گے. کوشش کیجیے اردو کی بورڈ میں مسئلہ تحریر کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کسی بھی فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا جاتا. ایسے کسی بھی سوال سے گریز لازم ہے. تو اس کے علاوہ جو بھی سوال آپ پوچھیں گے انشاءاللہ اس کا جواب تک پہنچے گا. مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, ان کی خدمت میں اگلا سوال ہے آج کی نشست کا. عطاء اللہ ہارون صاحب سائل ہیں جی کہ جمعہ کی فرض نماز کے بعد کتنی رکعتیں سنت ہیں, کیا اس بارے میں کوئی حدیث بھی ہے تو بیان فرما دیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 881 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کانا منکم صلی الجمعۃ فلیصلی بعدها اربعا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم میں سے جس شخص نے جمعے کی نماز پڑھی ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. تو حنفیہ کا یہی مذہب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تو سنت موقدہ 4 رکعت پڑھنا ہے اس حدیث کی وجہ سے. جی بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب. بہت سارے لوگ آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں, علیکم السلام. اور گلفام صاحب اسپیشلی کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لے کے سلام دے مفتی صاحب. اور ناروے سے ایک سوال آپ کے نام کے ساتھ انہوں نے پوچھا ہے, وہ لائیو میں لے لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ ناروے میں تقریباً 5 ماہ اپریل تا ستمبر رات نہیں ہوتی اور عشاء اور فجر کا وقت نہیں آتا, تو پوچھنا یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد اگر یہ پڑھی جائیں تو نیت ادا کی ہوگی یا قضا کی؟ طلوع آفتاب کے بعد اگر یہ نمازیں پڑھی جائیں, یعنی وہاں عشاء کا, یعنی جس طرح انہوں نے پوچھا ہے کہ اپریل تا ستمبر رات ہی نہیں ہوتی ہے, اس کے بارے میں تو جس علاقے میں 24 گھنٹے سے زیادہ سورج غروب نہیں ہوتا, یعنی 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور سورج غروب نہیں ہوتا, تو اس کے بارے میں تو 2 چیزیں ہیں. یا تو وہ یعنی قریب ترین علاقے کے لحاظ سے قریب ترین علاقے میں دیکھیں گے جہاں 24 گھنٹے میں سورج غروب ہو جاتا ہو, تو اس علاقے کے لحاظ سے وہ اپنے اوقات کو متعین کریں گے. تو اس قریب ترین علاقے میں اگر نماز کا وقت قضا ہو گیا ہے تو ان کے علاقے میں بھی نماز قضا سمجھی جائے گی. اس لیے اگر وہ وہاں نماز قضا ہو گئی ہے تو یہاں بھی نماز قضا ہو گئی ہے, تو یہاں پھر قضا کی نیت ہوگی, اور اگر وہاں نماز کا وقت قضا نہیں ہوا تو پھر یہاں بھی نماز کا وقت قضا نہیں ہوا. یعنی قریب ترین علاقے میں جہاں 24 گھنٹے کے اندر 5 نمازوں کے اوقات آ جاتے ہیں, قریب ترین آباد علاقہ جو بھی ہو, تو اس کے حساب سے یہ ان دنوں میں اپنی نمازوں کے اوقات کو متعین کریں گے. ان کی قضا ان کی قضا سمجھی جائے گی اور ان کی ادا ان کی ادا سمجھی جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور مفتی حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے جی. وقاص بن شفیق صاحب پوچھتے ہیں, مقتدی نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا ہے اور جماعت میں شامل ہو گیا, ابھی مقتدی کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے ہی تھے
اور ایک تسبیح کی مقدار بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام نے قوما کے لیے سر اٹھا لیا، کیا اس صورت میں مقتدی کو وہ رکعت مل گئی یا نہیں؟ جی اگر مقتدی ایسی حالت میں پہنچے ہیں وہاں نماز میں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے اور امام اتنے اٹھے نہ ہو کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے، یعنی رکوع کی کیفیت میں محض شریک ہے، تو یہ رکعت پانے والا شمار ہوگا۔ اس میں اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنی مقدار میں اس نے رکوع پا لیا ہے، تسبیح اس نے پڑھ لی نہیں پڑھی، اتنا وقت ملا یا نہیں ملا، اس کا اعتبار نہیں۔ یہ بس ایک لمحے کے لیے بھی اگر امام کے ساتھ یہ رکوع کی حالت میں شریک ہوا تو یہ مقتدی اس رکعت کا پانے والا ہوگا۔ اور رکوع کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے جھکے ہو کہ اس کی حالت گھٹنوں تک پہنچے اور امام اتنے اٹھے نہ ہو کہ ان کے ہاتھ جو ہے نا گھٹنوں سے بہت اوپر آیا ہو اور گھٹنوں تک نہ پہنچ سکتے ہوں۔ رکوع کی کیفیت کا مطلب یہ ہے، تو اس کیفیت میں شرکت سے رکعت مل جاتی ہے اگرچہ تسبیح کے بقدر وقت اس کو نہ ملا ہو۔ بہت عنایت مصعب۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لائیو دارالفتاح کا جو یہ سلسلہ ہے آپ کے مسائل کا حل اپنی نوعیت کا ایک واحد پروگرام ہے جو اتنے استناد کے بعد آپ تک مسائل جہاں سے پہنچتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی شرعی حوالے سے کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دل و دماغ میں کسی شرعی نقطۂ نظر کے حوالے سے تشنگی پاتے ہیں، تو اپنے سوال کو سوال نہ رہنے دیں بلکہ اس کو جواب میں تبدیل کرنے کے لیے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ میں نے طریقہ بتا چکا ہوں پہلے، بہت آسان سا طریقہ ہے کہ فیس بک پر JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو آپ سرچ کریں گے اور آج کی ٹرانسمیشن وہاں پہ جو جاری ہے اس کا حصہ بن کے آج اس کے کومنٹ بار میں اپنا مسئلہ تحریر کریں، انشاءاللہ آپ کے اس سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے جی آج کی اس ٹرانسمیشن کا، مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابو عبد الرحمن صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں جی، کوئی مسلمان اگر کہے کہ میں ہندو ہوں تو وہ مسلمان رہے گا یا نہیں؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اپنے آپ کو مذاق میں بھی کافر کہنا یا غیر مذہب کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے انسان اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو تجدید ایمان کرنا جی، اس کو تجدید ایمان بھی لازم ہے، اور اگر اس کا نکاح ہے تو اس کو نکاح کی بھی تجدید کرنی پڑے گی۔ جی، تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ نکاح اگر اس کا ہے تو نکاح بھی دوبارہ کرے گا۔ جی مفتی طارق مسعود صاحب ہی سے اگلا سوال بھی لیتے ہیں جی، نماز پڑھنے میں اگر سستی ہو جاتی ہے جبکہ درود شریف پابندی سے پڑھتا ہوں تو اس کے کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ یہ سوال کس نے پوچھا ہے؟ پتہ نہیں، نام نہیں لکھا۔ اچھا، نماز پڑھنے میں سستی ہے، درود شریف پڑھنے میں سستی نہیں ہے، تو یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ درود شریف پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید کا زیادہ حکم دیا ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پڑھ رہے ہیں تو محبت تو اطاعت کا نام ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے نماز پڑھو، اور نماز کے اندر درود شریف موجود ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ جس نبی کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں اسی نبی کا آرڈر یہ ہے کہ نماز کی پابندی مضبوطی سے کی جائے، اور اللہ نے درود شریف کو نماز کا حصہ بنا دیا، تو پھر بھی اگر کوئی وجہ ہے سستی کی تو پھر اس کا علاج کرایا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اگلا سوال لیتے ہیں آج کی اس نشست کا جی، عباسی حق صاحب کا یہ سوال ہے مفتی حسین صاحب کی خدمت میں۔ ایک آدمی نے دوسرے کو 50,000 میں گھر کرائے پر دیا ہے، اس نے آگے 1 لاکھ پر دے دیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ فقہائے احناف کا اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ کرائے پر لے لیں تو اتنے کرائے میں تو آگے دے سکتے جتنے پر آپ نے لیے ہے، لیکن اس سے زائد پر نہیں دے سکتے۔ البتہ ایک شرط کے ساتھ یہ بھی جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مکان میں آپ کوئی مرمت کرے، کوئی رنگ روغن کرے، کوئی ایسا خرچہ کرے جو اس مکان میں نظر بھی آ رہا ہو کہ یہ کام اس میں ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اس کو زائد کرائے پر دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر نہیں دے سکتے۔ اور حتی الوسع اور حتی الامکان کوشش بھی اسی مذہب پر عمل کرنے کی چاہیے۔ تو اس صاحب کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح نہ کرے، جو کر چکے ہیں وہ دوسرے مذاہب کی روح سے ہم کہیں گے کہ ایک معاملہ ہو چکا ہے، اس کو کالعدم قرار دینا یہ بہت حرج کا باعث ہوگا، اور خود ہمارے فقہائے احناف کا اصول یہ ہے کہ جو کام ہو چکا ہو۔ ایک لائیو سوال پوچھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی طارق مسعود صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فوتگی کے بعد 3 اور 7 اور 40واں، یعنی 3 دن بعد، 7 دن بعد اور 40 دن کے بعد شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو میت کی اس میں تعزیت میں کرتے ہیں لوگ، اور کچھ لوگ جنازے سے پہلے دعا نہیں کرتے اور کچھ لوگ کرتے ہیں، اس بارے میں شرعی رہنمائی۔ جنازے سے پہلے تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا، جنازے کے بعد دیکھا ہے لوگوں کو۔ بس انہوں نے یہ لکھا ہے۔ بہرحال جنازہ تو خود ایک دعا ہے نا، جی اس لیے اس سے پہلے بھی اگر کوئی اپنے طور پہ دعا کرنا چاہے تو اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت دعا مانگ سکتا ہے۔ اجتماعی طور پہ جب دعا مانگنی ہے تو اس کے لیے شریعت نے جنازے کو مشروع کیا ہے۔ باقی 3 دن بعد، 4 دن بعد جو کچھ قرآن خوانیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ایصال ثواب کے لیے بھی کوئی شریعت میں حد بندی نہیں ہے،
جس چیز میں شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا تو ہمیں اس میں آزاد رہنا چاہیے. جو بھی جہاں سے بھی میت کے لیے ثواب ایصال ثواب کرے گا اس کو ثواب ملتا ہے. تو ان رسومات کو ضروری سمجھنا اور ان پر ایسا اڑ جانا یہ شریعت پر اضافہ ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اگلا سوال ہے, یہ شعیب اسلم صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں جی مفتی طارق مسعود صاحب کہ میری والدہ کے ایک بھائی ہیں, نانا جب زندہ تھے تو انہوں نے ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی. نانا کو فوت ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے, کیا میری والدہ نانا کی جائیداد میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ نانا نے جب یہ جائیداد اپنے بیٹے کے نام کی تھی تو صرف نام کی تھی یا باقاعدہ ان کو قبضے میں بھی دیا تھا؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی پراپرٹی ٹیکس سے بچنے کے لیے یا کوئی بھی اس میں حکمت ہوتی ہے, مختلف ناموں سے آپ اپنے لیے پراپرٹی رکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ والد دکان ایک بیٹے کے نام سے لے لی, ایک پلاٹ ایک بیٹے کے نام سے لے لیا, تو اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ ضروری ہے کہ انہوں نے اس کی تصریح کی ہو کہ یہ پلاٹ جو ہے یہ مکان جو ہے یہ فلاں بیٹے کو میں نے دے دیا ہے, اور صرف دینا بھی کافی نہیں ہے, اس کو تمام اختیارات دے دی ہوں. اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ اس بیٹے کا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر ان کے وارثوں کا اس میں حصہ ہوگا. ان کی والدہ کو نانا کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور نانا نے صرف محض کاغذات کی حد تک ان کے نام کیا تھا, باقاعدہ قبضہ نہیں کیا تھا, تو پھر اس میں وراثت جاری ہوگی. اب اگر ورثہ میں اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ نانا نے اپنے بیٹے کو واقعتاً دیا تھا یا نہیں دیا تھا, تو یہ پھر ایک میرے خیال ہے الگ مسئلہ ہے. اگر وہ یہ پوچھتے ہیں تو پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں. جی بہت بہت عنایت مفتی صاحب. اور اگلا سوال لیتے ہیں آج کی اس نشست کا, اور یہ سوال رانا ارشاد صاحب نے پوچھا ہے. جی مفتی حسین صاحب, ہماری ایزی لوڈ کی دکان ہے, ہم ہر لوڈ پر 5 روپے کم لوڈ کرتے ہیں, مثلا 50 کی جگہ 45 کرتے ہیں, تو شرعاً یہ کیسا ہے, جائز ہے ناجائز؟ ایزی لوڈ جو کرنے والا دکاندار ہوتا ہے اس کا جو اصل تعلق ہے, معاملہ ہے, وہ کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے, اور کمپنی کی طرف سے اس کو ایک پرسنٹیج ملتا ہے کمیشن کی صورت میں. تو یہ گاہک کے لیے کوئی کام کرنے والے نہیں ہے, کمپنی کے لیے کام کرنے والے ہیں. تو جو کمپنی ہے اس سے تو لینا جائز ہے اور جو بھی طے ہے, لیکن گاہک سے لینا اور پھر بغیر بتائے لینا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ اگر کسی جگہ بہت مشکل صورتحال ہو اور وہاں واقعی دکانداروں کو ضرورت ہو کہ اس طرح کا کام کریں, تو پھر ان کو چاہیے کہ ایک واضح طور پر کوئی تختی لگا یا اور کوئی ذریعہ اختیار کرے جس میں ہر گاہک کو پتہ چلے کہ مجھے جو لوڈ آئے گا تو اس میں سے اتنی کٹوتی بھی یہ لوگ کریں گے, تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن بتائے بغیر اس کی گنجائش نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گاہک کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے گاہک سے کچھ لینے کا حق رکھتے ہوں, تو بغیر بتائے جائز نہیں ہے. بہت بہت عنایت مفتی صاحب. اگلا سوال بھی آپ ہی سے لیتے ہیں مفتی حسین صاحب, اور یہ نام نہیں لکھا صاحب نے, میں بار بار عرض کر رہا ہوں ناظرین کے جو بھی سوال آپ پوچھیں ضرور پوچھیں, سوائے ان سوالات کے جن کا تعلق فرقہ وارانہ یا سیاسی نوعیت سے ہو, لیکن سوال کے ساتھ ساتھ اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام لکھنا ہرگز مت بھولیں, ورنہ آپ کا سوال مس ہو سکتا ہے. یہ سوال بھی اسی طرح ہے, نام نہیں لکھا جن صاحب نے پوچھا ہے. جی پوچھتے ہیں, جی آج کل بینکوں کی طرف سے مختلف ریسٹورنٹس پر اگر بینک کے کارڈ سے پیمنٹ آ جائے تو 25 سے 30% تک ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, تو یہ شرعاً کیسا ہے؟ یہ مسئلہ تو کافی تفصیلی ہے, اور اس میں جو غیر سودی بینک ہے ان کی طرف سے بھی اس طرح کی اسکیمیں آتی ہے, انعامی اسکیمیں, اور سودی بینکوں کی طرف سے بھی بہت کثرت سے ہیں. پھر سیونگ اکاؤنٹ پر بھی ہوتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ پر بھی ہوتی ہے. تو چونکہ سودی بینک اور غیر سودی بینک کے نیچر میں فرق ہے کہ سودی بینک میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ تو قرض ہے, اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ بھی در حقیقت قرض ہی ہے, کیونکہ معاملہ وہاں ایک ہی ہوتا ہے, نام بدل جاتے ہیں, فقہی حوالے سے اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے. تو اس پہ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بینک کو آپ نے جب قرض دیا ہے اور وہ آپ کو کچھ دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ قرض خواہ کی طرف سے قرض خواہ اگر مقروض آدمی سے کچھ لے اور اس کی طرف سے شرط ہو تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اور قرض پر ایک اضافی نفع کمانے والی بات ہے. لیکن اگر اس کی گہرائی میں ذرا جائے تو کریڈٹ کارڈ کی اگر ہم صورت لے لیں تو کریڈٹ کارڈ میں جو بینک ہوتا ہے وہ قرض دینے والا ہوتا ہے, اور بعد میں گریس پیریڈ میں ادائیگی ضروری ہوتی ہے کلائنٹ کے ذمے, کارڈ ہولڈر کے ذمے. اگر وہ ادائیگی نہیں کرتا تو پھر سود کا شق بھی لاگو ہوتا ہے کہ سود سمیت اس کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے. لیکن جو بنیادی جو دونوں کا ریلیشن شپ ہے وہ یوں ہے کہ بینک قرض دینے والا ہے اور جو کارڈ ہولڈر ہے قرض لینے والا ہے.
اب اگر ایسی صورت ہو جس میں قرض دینے والا ہی کچھ اضافی دے تو اس صورت میں پھر یہ سود کی تعریف میں نہیں آتا، کیونکہ سود یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دے اور اس مقروض آدمی سے کچھ اضافی لیں، جبکہ یہاں قرض بھی بینک دے رہا ہے اور اضافی انعام بھی بینک کی طرف سے ہے، تو یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آئے گا۔ البتہ کریڈٹ کارڈ میں ایک اور تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں ایک کلاز ہوتا ہے سود کے حوالے سے، اور یہ سودی معاہدہ اس کا حصہ ہوتا ہے، انٹیگریٹڈ چیز اس میں ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کریڈٹ کارڈ خریدنا جائز نہیں ہے، لینا یا پالیسی لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں سودی معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب کریڈٹ کارڈ لینا ہی جائز نہیں ہے تو اضافی انعامات وغیرہ بھی تو ناجائز ٹھہریں گے، اس وجہ سے کہ اس کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر بعض استثنائی صورتوں میں جہاں کریڈٹ کارڈ لینے کی گنجائش ہو، اور وہ صورتیں ہے کہ کوئی اور ذریعہ نہ ہو آدمی کے پاس، اور نقد رقم بھی مشکل ہو، اور کوئی ڈیبٹ کارڈ وغیرہ کی صورت بھی نہ بن رہی ہو، اور کسی اسلامک بینک سے بھی کریڈٹ کارڈ نہیں لے سکتے، اور بہت ساری مجبوریاں جمع ہو کر اگر ایسی صورتحال ہے جہاں کریڈٹ کارڈ لینے کی گنجائش ہے، تو وہاں پھر اس اضافی انعام کی بھی گنجائش ہوگی، اور محض اس وجہ سے ناجائز نہیں ہے کہ قرض سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قرض دینے والے کی طرف سے ہے۔ باقی جو ڈیبٹ کارڈ ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ کی بنیاد پر ہو، سیونگ پر نہ ہو، تو اس میں ایک اشکال ہے کہ یہاں قرض لینے والا جو ہے قرض دینے والا وہی نفع لے رہا ہے، یعنی کلائنٹ اور کارڈ ہولڈر، تو اس میں پھر یہ تفصیل ہے کہ جو انعامات صرف کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ خاص ہو، یعنی اس کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ، اس ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ جس کے بیس پر کرنٹ اکاؤنٹ ہے اسی کے ساتھ اگر خاص ہے تو اس کو بھی صریح سود تو اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ یہ قواعد و ضوابط میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بینک کسی بھی وقت اپنے اس آفر کو اور جو انعام کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس کو واپس لے سکتا ہے، تو مطلب یہ قانوناً اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتا۔ تو جب قانوناً لازم نہیں ہے تو سود جو صریح سود ہوتا ہے، جو مشروط درجے میں ایک چیز ہوتی ہے، اس سے تو یہ بات نکل جاتی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ محض قرض کی بنیاد پر جو ہدیہ اور گفٹ دیا جائے تو اس میں بھی سود کا شائبہ ہوتا ہے، اور وہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے۔ تو وہ ڈیبٹ کارڈ جس کے پیچھے کرنٹ اکاؤنٹ ہی ہو اور صرف کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کو ہی یہ پالیسی اور یہ انعامی رقم ملتی ہو، تو پھر ان کے لیے مکروہ ہے لینا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے لے لیا تو اس کو ہم سود خوری نہیں کہیں گے، اور اگر اکراس دی بارڈر ہو، اس میں یہ قید ہی نہ ہو کہ جناب وہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ والوں کو ہی ملے گا، بلکہ سب اکاؤنٹس کے ساتھ یہ کامن ہو، مشترک ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، درست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اضافی انعام لینا حرام تو کسی بھی صورت میں نہیں ہے، البتہ ایک صورت میں نامناسب اور سخت درجے کا نامناسب ضرور ہے، اور وہ ہے کہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی مفتی صاحب، تفصیلی جواب دیا ہے آپ نے۔ سر جی کو لائیو سوال لیں گے جی پلیز، خود ہی دوران سے جی۔ یہ کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں، کچھ کے جوابات تو انشاءاللہ کل دیے جائیں گے، ابھی میں کچھ سوالات، منتخب سوالات کے جوابات ابھی دے دیتا ہوں۔ گلفراز خان نے سوال کیا ہے کہ کوئی اہل کتاب اگر اسلام قبول نہ کرے اور اپنے مذہب پر عمل کرے اور شرک نہ کرے تو کیا وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا تو ہرگز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت کے دن خسارے والوں میں سے ہوگا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو برحق دین ہے وہ اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے، تو آخرت میں نجات کے لیے اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے، کسی نے کہا ہے کہ زہیب ریشم صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں کینیڈا میں ہوں اور یہاں گاڑی انشورنس کے بغیر نہیں لے سکتے، تو کیا حکم ہوگا؟ تو اگر آپ انشورنس کے بغیر گاڑی نہیں لے سکتے تو آپ کے لیے گاڑی لینا جائز ہے، اس کی انشورنس آپ کرا سکتے ہیں، لیکن پھر یہی ہے کہ اگر گاڑی کو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ کلیم کر کے جو اضافی نفع ہوگا آپ کا، تو اپنی جو پریمیم جو آپ نے قسطیں جمع کرائی ہیں وہ تو آپ کے لیے حلال ہیں، جو اضافی نفع ہوگا وہ آپ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا پڑے گا۔ جی بہت بہت عنایت مفتی صاحب۔ اور آپ ہی سے اگلا سوال ہے مفتی طارق مسعود صاحب، ضیاء الحق صاحب کے سوال ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ تلاوت کے دوران اگر اذان ہو جائے تو تلاوت جاری رکھ سکتے ہیں یا اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے۔ اگلا سوال بھی ضیاء الحق صاحب ہی کا ہے، وضو کے دوران اگر والد صاحب کوئی بات پوچھیں تو انہیں جواب دینا ضروری ہے یا وضو ختم ہونے کا انتظار؟ والدین کا تو اللہ نے حق بتایا کہ
نفل نماز کے دوران اگر والدین آپ کو بلائیں تو نماز توڑ دینے کا حکم ہے, تو وضو تو جی نماز سے کم تر ایک چیز ہے. بہت بہت عنایت صاحب. اور مفتی حسین خلیل خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے جی عبید الرحمان صاحب کا. ملازم اپنے مالک کی دکان پر اپنی کوئی چیز بیچ سکتا ہے یا نہیں؟ بس اس میں مالک کی اجازت پر ہی سارا انحصار ہے. اگر مالک کی طرف سے اجازت ہے تو کر سکتا ہے, اور نہ نہیں کر سکتا. البتہ ابہام اور اشتباہ یہاں ہوتا ہے کہ مالک کی طرف سے صراحتاً نہ اجازت ہوتی ہے نہ منع ہوتا ہے. تو اس صورت میں پھر تفصیل یہ ہے کہ مالک کے مزاج کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس طرح کی چیز کی اجازت اس دکان میں دے گا یا نہیں دے گا. تو اگر اس کے ظاہری جو صورتحال اور جو مزاج ہے اور جو کاروبار کی نوعیت ہے, اس سب چیزوں کو دیکھ کر اگر یہ بات ذہن میں آ رہی ہو غالب گمان کی حد تک کہ مالک اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا, کوئی منع نہیں کرے گا, تو پھر تو اپنی چیز بھی رکھ کر وہاں اس کی تجارت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر مارکیٹ کے اصول کے بالکل خلاف ہو یا مالک کے مزاج سے اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کی اجازت نہیں دے گا, تو پھر جائز نہیں ہوگا. یہ مالک کے دکان کا بلا اجازت استعمال کے زمرے میں آئے گا, جو کہ غصب کی ایک صورت ہے, جو کہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو یا تو مالک سے اجازت لے لے اور نہ یہ کام چھوڑ لے اپنی چیزیں بیچنے اس دکان میں. بہت بہت عنایت صاحب. اور ناظرین, اگر ابھی آپ نے اس ٹرانسمیشن کو جوائن کیا ہے, ہمارے اس پروگرام کا ابھی حصہ بنے ہیں, اور کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بہت سی آسان سا طریقہ ہے, رولز کو فالو کرنا ہوگا. اور جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کا جو پیج ہے, فیس بک پیج ہے, وہاں پہ ٹرانسمیشن جاری ہے. سرچ انجن میں جا کر آپ پیج کو سرچ کریں گے. لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے بعد کمنٹ بار میں اپنا مسئلہ تحریر کریں گے. انشاءاللہ اس مسئلے کا, اس سوال کا جواب آپ تک ضرور پہنچے گا. اگلا سوال ہے آج کی اس نشست کا مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں. رحمۃ اللہ خان صاحب سوال سے پوچھتے ہیں جی کہ حج میں عورت کو اگر ماہواری آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں, ماہواری کے دوران عورت پر صرف 2 پابندیاں ہیں کہ وہ طواف نہیں کر سکتی اور بیت اللہ میں مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی. تو وہ حج کے تمام ارکان پورے کرے, جو طواف ہے اس کو مؤخر کر دے. تو جیسے ہی وہ طہارت حاصل ہوگی اس کو, اس کے بعد پھر وہ طواف کرے. باقی حج کے تمام ارکان وہ پوری کر سکتی ہے. صرف اس پر طواف پر پابندی ہے, اور نماز تو ویسے ہی پابندی ہے چاہے وہ حج میں ہو یا نہ ہو. جی خان منور صاحب کا اگلا سوال ہے ملتان سے کہ اگر مچھلی پانی میں مر جائے تو حلال ہے یا حرام ہے؟ مچھلی اگر پانی میں مر جائے اور اتنی دیر ہو جائے اس کو مرے ہوئے کہ وہ الٹی ہو کر پانی کی تہہ پر آ جائے, جس کو اصطلاح عربی میں سمے کے طافی کہا جاتا ہے, تو وہ فقہ حنفی میں ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, کہ اللہ تعالیٰ نے خبیث چیزیں ہم پر حرام کی ہیں. تو مچھلی اگر اپنی موت مر جاتی ہے اور اتنا ٹائم اس کو گزر جاتا ہے کہ وہ الٹی ہو کر یعنی الٹی ہو جاتی ہے, جب وہ زیادہ اس کو ٹائم گزر جاتا ہے, تو جو طبع سلیم ہے اس سے گھن کھاتی ہے پھر وہ, اس لیے مکروہ تحریمی ہے وہ, اس کا کھانا جائز نہیں ہے. جی مفتی حسین صاحب لائیو سوال لیں گے. جی ایک سوال ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں میراث تقسیم کر سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں میراث کی تقسیم نہیں ہوتی. میراث کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ ایک شخص فوت ہو اور اس کا جو ترکہ اور جو مال ہے, جو لیگیسی ہے, وہ ورثہ میں تقسیم ہو. تو جب آدمی زندہ ہے تو میراث کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی حقیقت گفٹ اور ہدیے کی ہوگی, جو اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے, اپنے بننے والے ورثہ کو دیتا ہے. تو اس میں اصول یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی درست نہیں ہے. سب ورثہ میں برابر تقسیم کرنا ضروری ہے. اس میں مذکر اور مؤنث کا فرق رکھنا بھی درست نہیں ہے. سب کو برابر حصے دیے جائیں گے. اور اگر زیادہ سے زیادہ کسی جگہ میں اونچ نیچ کرنے کی ضرورت پڑے تو اتنا ہو سکتا ہے کہ مرد کو عورت کی بنسبت دگنا دیا جائے. جو میراث کا اصول ہے اس اصول کے حساب سے تقسیم ہو. لیکن اس سے زیادہ کمی بیشی کرنا اور خصوصاً لڑکیوں کو بالکل محروم کرنا, جس سے کہ ہمارے معاشرے کا ایک مزاج ہے, تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل ایک حرام کام ہے, اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. تو خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ مال تقسیم کیا جا سکتا ہے اور برابر تقسیم کرنا ضروری ہے, جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو. کسی کو کم کسی کو زیادہ دینا بھی درست نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین ایک سوال آیا ہے, میں نام نہیں لیتا, بنا نام کے میں ذکر کر دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آج کل باندیوں کا کیا حکم ہے, کوئی گنجائش نکل سکتی؟ تو میں ظاہر ہے میں یہی کہوں گا کہ نکاح کا اہتمام کرنا چاہیے, اور اس پر مفتی طارق مسعود صاحب سے میں درخواست کروں گا کچھ آپ روشنی ڈال دیں. آج کل ممکن نہیں ہے, آج کل شادیوں پہ زور لگائیں, ٹھیک ہے نا. باندیوں کا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ بین الاقوامی معاہدہ ہے. پہلے زمانے میں جب جنگوں میں عورتیں قید ہو کے آتی تھیں تو ایک آپ کے پاس یا تو یہ آپشن تھا کہ ان عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے,
ظاہر ہے چھوڑ دیا جاتا تو وہ مزید دشمن کی نسل بڑھاتی ہیں پھر, یا آپ کے پاس یہ آپشن تھا ان کو قتل کر دیا جائے. تو اور ایک تیسرا آپشن یہ تھا کہ بھائی ان سے نکاح کیا جائے. تو ظاہر ہے دشمن کی عورتوں کو کوئی اتنی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو خاص طور پہ میدان جنگ میں قید میں آئی ہوں. تو ایک اسلام نے ایک درمیانی راستہ رکھا کہ یہ باندی بنا دیا جائے ان کو, اور جب جس کی باندی ہوگی تو کوئی دوسرا اس کے جو ہے نا اس سے اپنی ڈیزائرز وغیرہ پوری نہیں کر سکتا, اور سارا خرچہ جو ہے وہ مولا پہ ڈال دیا جائے. لیکن ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت یہ نظام ختم کر دیا گیا ہے, اور اس میں مسلمان ملکوں نے بھی ایگریمنٹ کیا ہے. تو اس لیے جب ایک معاہدہ ہو گیا تو اس معاہدے کی پاسداری سب کے لیے ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. یہ نکاح کے حوالے سے ایک سوال ہے محمد یاسین صاحب کا جی, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ سالی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ سالی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے, لیکن یعنی جب آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں موجود ہو اس دوران آپ سالی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے. بیوی کی طلاق کے بعد یا بیوی کے مرنے کے بعد سالی کی بیٹی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. استاد جی کوئی جی اس میں تھوڑا اضافہ ہے کہ طلاق کے بعد بھی جب عدت گزر جائے تو اس کے بعد کر سکتے ہیں, اور اصول یہ ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ اس کی ایسے رشتہ دار خاتون کو جمع کرنا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک لڑکا اور دوسری لڑکی ہو تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے تو ایسے جمع کرنا جائز نہیں ہوگا. تو اس صورت میں جو وہ ہے سہیل کیا ہے, ہاں سالی کی جو بیٹی اس کی بیوی کی بانجی بنتی ہے, تو اگر ان میں ایک مذکر ایک مؤنث فرض کیا جائے تو ان کا نکاح نہیں ہو سکتا, تو ان کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور بیوی کو جب طلاق ملے تو وہ بھی جب ہے جب اس کی عدت بھی گزر جائے تب اس کے بعد نکاح درست ہوگا. ایک اور سوال ہے اور یہ طارق مسعود صاحب سے ہے, لیکن میں جواب دیتا ہوں کہ عیدین کی نماز میں اگر آدمی اس وقت شامل ہو جب زائد تکبیرات گزر گئی ہو تو کیا کرے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جب آدمی نماز میں شامل ہو تو زائد تکبیرات کہہ لے, امام کے اقتداء میں ہی کہہ لے, اور اگر یہ اس وقت میں پہنچا ہے کہ امام رکوع میں گیا ہے تو بھی وہ تکبیرات کہہ لے, اور اگر اس کو خدشہ ہے کہ تکبیرات میں رکوع مجھ سے نکل جائے گا اور رکعت نکل جائے گی تو پھر یہ بھی گنجائش ہے کہ رکوع میں جائے لیکن تسبیحات کی جگہ تکبیرات کہہ دیں. تو کہنا ہی ہوگا, مطلب شامل ہوتے ہی کہنا ہوگا, بعد میں اس کا الگ سے کوئی قضا اور اعادہ نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ابو دجانہ صاحب کا ایک سوال ہے جی مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں. کوئٹہ سے ابو دجانہ صاحب پوچھتے ہیں جی کہ کیا عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا؟ نہیں, عمرہ کا حج سے تعلق نہیں ہے. حج کی اگر استطاعت ہے تو حج فرض ہوگا, چاہے عمرہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو. اور اگر عمرہ کر لے اور حج کی استطاعت نہیں ہے تو پھر حج فرض نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ. یہ سوال میرے خیال اس کا جواب پہلے ہو چکا ہے, لیکن محمد طاہر صاحب کا یہ سوال ہے کہ حج کرنے والا اپنی قربانی پاکستان میں کر سکتا ہے؟ اس کا تو میں نے بھی تفصیل سے جواب دیا. جی بچے کی پیدائش پر صاحب جو رقم دیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے, کہاں صرف کیا جائے اسے؟ بچے کی پیدائش پہ جو رقم دی جاتی ہے تو والدین کو اختیار ہے, خرچ تو بچے ہی کے مصارف میں کرنی ہے, لیکن والدین کو اختیار ہے کہ جو بچے کے لیے بہترین مصرف سمجھتے ہیں اس میں خرچ کریں. اور والدین اپنی ذات پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. وہ یہ نیت کر لیں کہ ہم جو اس کو اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو بعد میں اپنے پیسوں سے ہم اولاد کے اوپر خرچ کر دیں گے, جو کہ والدین کرتے ہی رہتے ہیں. تو دونوں طرح سے جائز ہے. بچے کی مسالے میں خرچ کرنا ضروری. جی جی بہت شکریہ. ناظرین, آپ کے بڑی تعداد میں سوالات موصول ہو رہے ہیں. آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ. بہت سارے لوگ محبتوں کا اظہار, سلام اور بہت ساری دعائیں, بہت بہت عنایتیں, آپ کی بہت ساری تجاویز بھی اب آپ دے رہے ہیں. الحمدللہ آپ کی ہر تجویز کو, آپ کے ہر مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے الحمدللہ یہاں پہ, اور اس کے مطابق اپنے پروگرام کو, اپنے اس جو یہ ہمارا سلسلہ ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک بات کا خیال رہے کہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سوال کا مستند ترین جو ہے طریقہ ہے اس سے اس کا جواب دیا جائے, محض رسمی انداز میں اس کو گزارا نہ جائے. اس لیے آپ کے اہم سوالات جو ہوتے ہیں, تفصیل طلب جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں, باقاعدہ ان پر مفتیان کرام کو پہلے سے بتایا جاتا ہے اور وہ اس پر پوری تحقیق کرتے ہیں, اس پر کتابوں کو میں اس مسئلے کو تلاش کیا جاتا ہے. اس لیے بعض اوقات سوال کا جو جواب ہوتا ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے. اس پر آپ پریشان بھی نہ ہوں, ناراض بھی نہ ہوں, اور کل بعض اوقات آپ کے آج کے جو سوال ہوتے ہیں ان کا جواب کل پرسوں تک بھی جا سکتا ہے. تو آپ کل کی ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے تو آج کے جو سوال رہ گئے ہیں اس ٹرانسمیشن میں جن کے جواب نہیں ہو سکے انشاءاللہ کل ان کا جواب دے دیا جائے گا. مفتی حسین خلیل خیل صاحب کی طرف چلتے ہیں. کوئی سوال اسے جی آپ لیں گے لائیو؟ جی ایک سوال ہے قاضی صاحب کا, اور وہ یہ کہتے ہیں جی اگر کوئی جانور گھر کا پلا ہو, وہ 2 سال کا ہو جائے مگر اس کے 2 دانت نہ نکلے ہوں تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جی مدار اس پر نہیں ہے کہ 2 دانت نکلے 4 دانت عمر پر ہے. تو اگر عمر کے حساب سے اس کو قربانی کا عمر کا وہ ہے
جو ہر جانور کے لیے الگ الگ ہے تو پھر جائز ہے اس کی قربانی. اگر اس کی عمر میں شک ہے کہ عمر پوری ہے یا نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے. لیکن اگر عمر میں شورٹی ہے, یقین ہے کہ اتنی عمر کا ہے, تو اگرچہ 2 دانت نہ ہو چکے ہو تو بھی اس کی قربانی جائز ہے. جی بہت بہت شکریہ مصعب. اور یہ مصعب ایک اور مسئلہ ہے قربانی کے حوالے سے ہی کہ جو جانور کے اندر لوگ شریک ہوتے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک آدمی ہے, سات لوگ ایک بڑے جانور میں شریک ہوتے ہیں, تو اگر کوئی ایک آدمی ہے اور وہ اس کی آمدنی مشکوک ہے کسی بھی طریقے سے ظاہر ہے, تو کیا باقیوں کی قربانی کا اس پر اس کی وجہ سے اثر پڑے گا؟ جی اثر پڑے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ ایک ہی کام ہے, الگ ہر ایک کی قربانی الگ الگ کام نہیں ہے. سب کے لیے ایک ہی جانور ذبح ہو رہا ہے اور ایک ہی ذبح ہونے سے ہی سب کی قربانی ادا ہو جاتی ہے. تو اگر اس میں کسی کی قربانی نہیں ہوئی تو پھر باقی کو بھی نہیں ہوگی. تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک چیز میں اگر بہت سارے لوگ شریک ہیں اور وہ چیز ایک ہی ہو, ایک ہی دفعہ ہو جاتی ہو, تو اس میں اگر کچھ سقم ہے تو وہ سقم سب کو جائے گا, صرف اس ایک آدمی کے ساتھ خاص نہیں ہوگا جس میں قربانی کی صلاحیت نہیں ہے, جس کی آمدنی حرام ہے, یا جو عقیدے کے لحاظ سے وہ ہے خراب عقیدہ ہے, جس کی قربانی درست نہ ہو. تو اس میں باقیوں کی قربانیوں پر بھی اثر پڑے گا. لہٰذا قربانی کے شرکاء میں جو انتخاب کرنا اس میں اس بات کی رعایت ضروری ہے کہ صحیح العقیدہ لوگ ہو جن کی کمائی بھی حلال ہو. البتہ یہ حکم جب ہوگا جب یقینی طور پر پتہ ہو کہ اس کی حرام آمدنی ہے. اگر شک کی صورت ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص حرام کما رہا ہے لیکن اس کی حلال آمدن بھی ہے اور حلال آمدن زیادہ ہے اور حرام آمدن کم ہے تو اس میں بھی غالب کا اعتبار ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ معاملات باقی بھی جائز ہوتے ہیں اور قربانی میں شریک ہونا بھی جائز ہوتا ہے. لیکن جس شخص کی آمدنی خالص حرام ہو اور یہ یقین ہو کہ حرام ہی ہے تو پھر اس کو شریک نہیں کیا جا سکتا. شریک کر لیا گیا تو باقیوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ. ایک لائیو سوال ہے اور آج وہ مفتی حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں کیونکہ مفتی صاحب ماشاءاللہ بینک اسلامی کے شیئر بورڈ کے ایڈوائزر بھی ہیں. تو مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ بینک اسلامی میں نوکری کرنا جائز ہے؟ بینک اسلامی میں تو جائز ہے, اور باقی بینکوں کے حوالے سے حکم ہے کہ کوئی ایسا کام جو خالص سودی معاملات کے ساتھ ریلیٹڈ ہو, جس میں سودی معاہدات انجام دینے پڑتے ہو, سود کی کلیکشن ہوتی ہو یا اس کا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہو, تو باقی جو سودی بینک ہے, جو کنونشنل بینک ہے, اس میں اس قسم کی ملازمت جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دوسری ملازمتیں ہیں جیسے کہ چوکیدار ہے, ڈرائیور ہے, یا عمومی سیکورٹی کی نگرانی ہے, یا اس طرح کے ہر ایسا کام جس کا سود سے ڈائریکٹ کوئی ریلیشن شپ نہ ہو, تو باقی بینکوں میں بھی وہ جائز ہے. اگرچہ بہتر بہرحال نہیں ہے لیکن حرام وہاں بھی نہیں ہے. بینک اسلامی اور جتنے بھی بینک ہیں جو غیر سودی بینک ہیں اس میں ہر قسم کی ملازمت جائز ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. تو صاحب یہ اس میں ایک یہ سوال پہلے ہوا تھا اور اس کے جواب بھی دیے گئے تھے یہاں سے کہ یہ چوکیدار کی نوکری جائز ہے, اور جن لوگوں کا تعلق براہ راست سودی معاملات سے نہیں ہوتا ان کا نوکری کرنا وہاں پہ جائز ہے. تو یہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی تو ایک ذکر آتا ہے نا کہ سود کے حوالے سے 3 لوگوں کو جو ہے نا وہ اس کا عذاب ہوگا. اس میں میرا خیال ہے اس کی حفاظت کرنے والا, تو یہ کس کانٹینٹ میں؟ نہیں, ایک تو سودی معاہدے کی حفاظت کرنے والا ہے جو گواہوں کی صورت میں ہوتا ہے, تو وہ تو باقاعدہ اس سودی عمل کا حصہ ہے. لیکن ایک عمومی حفاظت جو فراہم کی جاتی ہے وہاں جتنے بھی افراد ہیں, خواہ وہ سودی کام کرنے والا ہو, غیر سودی ہو, باہر سے آنے والے وزٹرز ہو یا کلائنٹس ہو یا جو بھی ہو, ایک عمومی حفاظت کا ماحول بنانا وہاں, تو اس کا ڈائریکٹ کوئی ریلیشن سود سے نہیں ہے, ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اور شریعت میں ضابطہ ہے کہ جس چیز پر آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے اس چیز کو ان اٹ سیلف اس کی ہاتھ اور اس کی ذات تک دیکھا جائے گا کہ وہ کام جائز ہے ناجائز ہے. تو اگر وہ جائز ہے تو اس کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ نامناسب بہرحال ہے, تو اس وجہ سے ہے کہ اس میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی درجے میں سودی معاملات کی کوریج میں آپ شریک ہو جاتے ہیں. تو اگرچہ آپ ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن ان ڈائریکٹ تو ہے, اور اگرچہ قریبی نہیں ہے لیکن دور کا واسطہ تو آپ کا بنتا ہے. تو مناسب تو بہرحال نہیں ہے, لیکن جو صریح حرام کا حکم ہے اس پر نہیں لگے گا. جی بہت بہت شکریہ. اور مفتی طارق مسعود صاحب کوئی لائیو سوال کسی کا جواب دینا چاہتے ہیں پلیز مصعب. یہ وصال اردو کے پیج سے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ قربانی کے جواز کی عقلی دلیل کیا ہے. وصال اردو کے نام کی آئی ڈی سے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ قربانی کے جواز کی عقلی دلیل کیا ہے. بظاہر یہ جانور پر ظلم معلوم ہوتا ہے. تو دیکھیں ویسے تو کسی چیز کی دلیل اگر سمجھ میں نہ آئے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہمیں مان لینا چاہیے.
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم اگر اللہ سے یہ کہتے کہ یہ تو بظاہر بیٹے پر ظلم ہے تو میں یہ کام کیوں کروں، تو کیا ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ کے خلیل بن جاتے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا ظلم نہیں تھا کیونکہ اللہ کے حکم پر تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے کے لیے کسی گائے کو لٹانا یا دمبے کو لٹانا یہ کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ تو شریعت کا حکم ہے، ہمیں مان لینا چاہیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو لٹانا اس لیے ظلم نہیں تھا کہ بیٹا بھی اللہ نے دیا، اور اللہ چاہتے تو ویسے بھی چھین سکتے تھے، موت دے سکتے تھے، تو ایسے ہی یہ جانور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب انسان کی خدمت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ یہ انسان کو گوشت فراہم کریں، ہم ان کو ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں، اور اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو یہ مختصر جواب ہے کہ ظلم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ظلم قرار دے دیں، اور عدل وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ عدل قرار دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی احمد خان صاحب نے جوائن کیا ابھی ہمیں، اور بالکل نشست جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے ہماری ٹرانسمیشن۔ بہت بہت شکریہ بہرحال وقت نکالنے کے لیے۔ اور مفتی احمد خان صاحب ایک سوال آپ سے لے لیتے ہیں ابھی، اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے جمال مسرور صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے شرٹ اور پینٹ جو ہوتی ہے، شرٹ اور پینٹ وغیرہ، یہ تیار کرنا اور ان کو فروخت کرنا شرعاً کیسا ہے؟ شرٹ اور پینٹ تیار کرنا اور فروخت کرنا فی نفس ہی جائز ہے۔ صرف اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پینٹ ایسی بنائی جائے جو سطر کے تقاضوں کو پورا کرے، یعنی اتنی اس میں چست نہ ہو کہ جس سے ایک انسان کے جسم کا قابل سطر اعضاء کا حجم جھلکتا ہو۔ تو اگر ایسی پینٹ شرٹ تیار کی جائے اور فروخت کی جائے تو فی نفس ہی یہ جائز ہے۔ پینٹ اور شرٹ پہننا جو ہے یہ بھی اگر ایسی چست نہ ہو کہ جس سے انسان کے قابل سطر اعضاء کا حجم جھلکتا ہے تو فی نفس ہی جائز ہے، اگرچہ صلحاء کا لباس نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ اس بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسی پینٹ اور شرٹ تیار کرتا ہے کہ جو بہت چست نہیں ہے تو اس کا تیار کرنا اور فروخت کرنا جائز ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ مفتی احمد خان صاحب جواب دے رہے تھے اس سوال کا، اور مفتی احمد خان صاحب جامعہ رشید کے استاذ بھی ہیں اور رکن دارالفتاء ہیں، اور فقہ دارالفتاء کے ساتھ ساتھ آپ نیشنل بینک آف پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں۔ اور اگلا سوال ہے آج کی اس نشست کا، اور وہ مفتی حسین خلیل خیل صاحب کو لائیو سوال ہے جی، لائیو سوال ہے، اس کا جواب دیں۔ محمد منصور صاحب پوچھتے ہیں کوئٹہ سے کہ اگر باپ اور اس کے بچے اور باپ کا مال ابھی بچے کے تصرف میں ہو تو اس کے بچوں پہ اضحیہ لازم ہے یا باپ پہ لازم ہے؟ قربانی میں جو مالک ہے، قانونی مالک جو لیگل اونر ہے، اس کا لحاظ ہے اور اسی کی طرف احکام متوجہ ہوتے ہیں۔ اس صورت میں باپ ہی مالک ہے اور بچہ اس کے زیر نگرانی اگر مال میں تصرف کر کے اس کو بڑھاتا رہتا ہے تو باپ کا معاون شمار ہوتا ہے، اس کی ذاتی حیثیت میں کچھ کمائی اس کی شمار نہیں ہوتی، اس کی کمائی بھی والد کی ہے۔ دوبارہ سے جی فدا محمد منصور صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر باپ ہو اور اس کے بچے ہو اور باپ کا مال ابھی بچے کے تصرف میں ہو تو بچوں پر اضحیہ لازم ہے یا باپ پر ہے؟ تو اس حوالے سے ایک اصولی بات ہے کہ والد کی نگرانی میں جو بچے کام کرے اور مال والد کا ہو تو اس صورت میں بچے کی ذاتی حیثیت کوئی شمار نہیں ہوتی، وہ والد کے معاون کے طور پر شمار ہوتا ہے، اور اس کا جو مالک ہے وہ باپ ہی شمار ہوتا ہے، جتنی بھی کمائی ہے اور جتنے بھی اموال ہیں۔ تو اس صورت میں چونکہ قانونی مالک والد ہی ہے تو قربانی کا حکم بھی اسی کی طرف متوجہ ہے، اور اگر اس مال کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن رہا ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی، بیٹے پر لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ بہت شکریہ۔ اور آج کی نشست کا یہ ممکنہ طور پر آخری سوال ہے ناظرین، اور اس کا جواب مفتی طارق مسعود صاحب دیں گے، اور لائیو سوال ہے اس کا جی۔ یہ عبدالرشید صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے کہ کچھ دن پہلے بیوی کے ساتھ فون پر بات ہوئی تو بیوی کے ساتھ لڑائی ہوا تو اس نے فون میری ماں کو دیا تو میں نے ماں کو 3 بار کہا کہ یہ میں اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ تو یہ طلاق کا پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس سے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس سے طلاق نہیں ہوتی، یہ میں اپنے پاس نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے نا؟ لگ تو ایسا رہا ہے کہ موبائل نہیں رکھیں گے اپنے پاس، یہ لیکن اگر بیوی کو بھی ان کی نیت ہے کہ بیوی اپنے پاس نہیں رکھیں گے تو اس سے کہنے سے طلاق نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ تمام معزز مہمانان کا وقت نکالنے کے لیے، اور تمام معزز مہمانان کرام، مفتیان کرام آپ کے سوالات کا تفصیلی اور مستند انداز میں جواب دے رہے تھے۔ کل اسی وقت انشاءاللہ شب 8 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور ایک بات کا خیال رہے
کہ جب بھی آپ کے کسی سوال کا جواب تاخیر سے ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سوال کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کو باقاعدہ گہرائی سے دیکھا گیا ہے، اور مفتیان کرام کی ٹیم اس پر بیٹھ کے اس پر سوچتی ہے، اس کو دیکھتی ہے اور اس کتابوں میں اس کے حوالے تلاش کر کے پھر آپ تک پہنچاتی ہے، تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی کمی اس سوال کی بابت نہ رہے۔ کل تک کے لیے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے، کل شب 8 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔